بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و کرم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت اور حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز اعلی مکانی الشیخ سید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات سے ہمارا جو سلسلہ توبہ کے حوالے سے چل رہا ہے، قرآن کریم میں سے چند آیات بینات پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی، آج بھی انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے اندر سے جو سلسلہ ہے یہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے آج انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کروں گا میں، چونکہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ کی طرف بھی جانا ہے تو یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پر ظاہر ہے زندگیاں بیت جاتی ہیں تو یہ سلسلے ختم نہیں ہوتے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ ایک دو سیشنز میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر لیں۔ ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیرلی 60 to 70 آیات کریمہ پر گفتگو کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جو مشترک چیزیں ہیں اس میں وہ میں نے کہا تھا ان کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا جائے۔ As I mentioned before in the last talk that there are nearly 60 to 70 ayat karima, more or less. Like this is not final, this is like my own effort. I just counted them. There might be more and more. So this is the Kalamullah, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, the book of Allah subhanahu wa ta'ala. It's like an ocean, unlimited. So inshallah again today I'm going to discuss few more verses of the Quran from different angles. But there are few things which are common because we cannot cover all of them, like from 60 to 70 verses of the Quran from beginning to end. It's a big thing. But inshallah I'm trying to wind up this topic from the Quran inshallah today. Then we'll go to the hadith Mubarakah, hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the tradition of the Prophet alayhi salatu wasalam. Then we'll be discussing in the light of the hadith. Then inshallah we'll go to the different other books of ulama and Sufiya especially. تو اس لیے ایک دو آیات کریمہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ، پھر اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا جتنا بھی بولتے جائیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ توبہ جب انسان تائب ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جو ذکر کیا ہے کہ پھر وہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس کی کرم نوازیاں کیسے ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ آج بتانا ہے کہ when we do توبہ، when we come back in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, being a taib, being the repentant, then what happens؟ کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala پھر کس طرح کرم نوازی فرماتا ہے۔ یہ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو نصیحت ہو جائے، یعنی all the believers repent to Allah subhanahu wa ta'ala, the repentance which should become the lesson for others, role model for others. ایسی توبہ تو نصوحہ کرو جو دوسروں کے لیے نصیحت ہو جائے، جو دوسروں کے لیے بھی مثال ہو جائے، ایسی توبہ کرو۔ یعنی یہ وہ توبہ ہے جو پوری
استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، سچی پکی صدق کے دل سے یہ توبہ ہوتی ہے. with full commitment, when you are fully committed and convinced to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So this توبہ should be a lesson for others. تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جب تم ایسی توبہ کرو گے میرے بندے، دیکھ میری کرم نوازیاں، ادھر سے تو آیا میری بارگاہ میں، تو نے صدق کے دل سے، سچے دل سے، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پکے وعدے کے ساتھ تو نے توبہ کی، شرائط توبہ ساری پوری کرتے ہوئے جو پہلے منشن ہو چکی ہیں. اب تو نے توبہ کی، یہ توبہ تم نصوحہ ہے. اگر ایسی توبہ تو نے کر لی تو پھر دیکھ اب میری کرم نوازیاں تجھ پر کس طرح برستی ہیں. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ رب العزت وہ جو گناہ تھے، وہ جو برائیاں تھیں، وہ جو خطائیں اور سیاکاریاں ہم سے سرزد ہو گئی تھیں، اللہ پاک ان کو ڈیلیٹ کر دے گا. اللہ پاک، اس کا ہی معنی اللہ پاک ان کو ریموو کر دے گا، ان کو واش کر دے گا، ان کو کور کر دے گا. کہ واٹ ایور یو ہیو کمیٹڈ wrong doing, bad deeds in your past, now you are fully committed and fully convinced to do tawbah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Now look at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, how he is kind and merciful, Allah subhanahu wa ta'ala. As soon as you become the taib, you repented to Allah subhanahu wa ta'ala, as soon as you did it, Allah subhanahu wa ta'ala is going to wash away your all wrongdoing, going to remove them, to delete them from your account. فرمایا ادھر سے تو میری بارگاہ میں آیا، تو نے سچی پکی توبہ کی، اب میری کرم نوازیاں اس طرح برس رہی ہیں کہ میں اب تیری ساری خطائیں مٹا دوں گا، ان کو ریموو کر دوں گا، ان کو ڈیلیٹ کر دوں گا. اب میں تجھے پاک صاف کر دوں گا. معنی کیا ہے؟ کہ جب بندہ اس طرح تائب ہوگا رب کی بارگاہ میں تو اب وہ پاک اور صاف ہو جائے گا. اس لیے کہ رب خود وعدہ فرما رہا ہے کہ جب تو صدق کے دل سے توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، میں تیری ساری خطائیں مٹا دوں گا، میں واش اوے کر دوں گا، میں ان کو صاف پاک کر دوں گا. اور صرف یہی نہیں، فرمایا پہلی کرم نوازی یہ کروں گا. اب دیکھیں اس میں 3-4 باتیں. پہلی یہ ہے، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے، مطلب یہ ہے اب دیکھیں نا اس کی کرم نوازیاں کہ پتہ یہ خطا کار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، خطائیں ہوئیں، اسی لیے تو ان کو مخاطب کر، لیکن پھر بھی او صاحبان ایمان، پھر بھی انہیں صاحبان ایمان کہتا ہے، انہیں ان کی خطائیں یاد نہیں کرواتا. میں ہاں جو ہو گیا میرے بندے، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے محبوب کے غلاموں، یہ میرے محبوب کی ساری اس ذات کی ساری عظمتیں ہیں. فرمایا میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو. تو توبہ کی پہلی کرم نوازی، فرمایا یہ کروں گا میں، وہ جو تیرے گناہ تھے ان کو میں مٹا دوں گا. There are 2-3 things. First is come to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. You are doing tawbah now, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. The first thing is what Allah subhanahu wa ta'ala is. How is he responding? First thing is he is going to remove our wrongdoings and bad deeds. اب وہ جو خطائیں تھی فرمایا وہ میں مٹا دوں گا. اب دوسری کرم نوازی یہ کروں گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میں اب اس کے بعد میں تمہیں جنتوں میں داخل فرما دوں گا. گناہ خطائیں بھی مٹاؤں گا اور جنت بھی تمہیں عطا فرماؤں گا. یعنی گناہ بھی مٹا دیے، خطائیں بھی معاف کر دیں، کس لیے کہ وہ پکا تائب ہو کے آیا تھا. وہ وجہ تھی. What was the reason? Why is all wrongdoings bad is being removed? Because he did tawbah with full commitment that he will never do it again. Tawbatun nasuha, the tawbah which became the lesson for others. He did tawbah like that. Then Allah subhanahu wa ta'ala removed his wrongdoings. Then فرمایا I will enter you to the paradise. اب میں تمہیں جنت میں داخل فرما دوں گا. خطائیں بھی مٹا دی، جنت بھی عطا فرما دی. یہ اس کی کرم نوازی ہے. فرمایا یہ، اور یہ اب اس میں آگے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا بھی ذکر فرمایا ہے. فرمایا یہ ساری کرم نوازیاں تو اسی لیے ہیں نا کہ یہ وہ دن ہے، وہ جنت تمہیں عطا فرمائے گا. اور اللہ رب العزت اس دن یعنی قیامت کے روز اللہ پاک اپنے محبوب کو اس سے محروم نہیں کرے گا. سب کرم نوازیاں تو انہی کے صدقے سے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. فرمایا اللہ پاک وہ اللہ سبحانہ وتعالی will not humiliate
humiliate the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام, the believers with him. وہ جو صاحبان ایمان ہیں قیامت میں جو حضور کے ساتھ ہوں گے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور صحبت بھی عطا ہوگی جو آپ کے ساتھ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے ساتھ صاحبان ایمان ہیں, ان کی شان یہ ہوگی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. قیامت کے روز ان کی شان یہ ہوگی, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جس نے توبہ کی, وہ ایمان والے جو خطا کار بدکار تھے, رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آئے تھے, تبدیلی ہو گئی تھی, رب نے معاف فرما دیا تھا, گناہوں کو معاف فرما دیا تھا, اب جنت میں داخل کیا. فرمایا قیامت کا منظر یہ ہوگا, اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے. اب دیکھیں عظمتیں, رفعتیں. فرسٹ ہم نے کیا کیا, اس بندے نے بس اتنا کیا کہ توبہ نصوحہ کی, پکی سچی توبہ کی کمٹمنٹ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آ کے, تو رب نے خطائیں مٹا دی, جنت بھی عطا فرما دی. اب قیامت میں حضور کا ساتھ بھی عطا فرمایا, معیت بھی ہوگی, حضور کے ساتھ ہوں گے. اور ایک اور کرم نوازی کیا ہوگی, فرمایا ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا. There will be a nur and light with them. یعنی he did توبہ with full commitment. Then Allah subhanahu wa ta'ala granted him. First, he is being the merciful, kind and merciful, Allah subhanahu wa ta'ala, upon those who are the true taibeen, those who did tawbah with full commitment, that their wrongdoings were removed. Then they were entered into the Jannah. Second thing. Third thing is, Firmaya Aqa alayhi salatu wasalam, they will be with the Prophet alayhi salatu wasalam, in the company of the Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The fourth thing is, they will be granted, they will be given a special nur, a special light on the day of judgment, which will be in their front and on the right side. فرمایا ان کے سامنے بھی نور ہوگا, وہ آگے آگے چلتا ہوگا, نور will be going with them. In other words, you can say they will be going, there will be a nur in front of them and on their right side. ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ایک نور ہوگا, ایک روشنی ہوگی, لائٹ ہوگی. پھر وہ کہیں گے یا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. Then they will be saying, they shall say, our Rabb sustainer, make perfect for us our light and grant us protection. Surely you have power over all things. وہ یہ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہوں گے, وہ نور ساتھ ساتھ چلتا ہوگا. دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آئے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کی, رب نے گناہ بھی معاف فرما دیے, جنت بھی عطا فرما دی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت بھی عطا فرما دی, نور بھی عطا فرمایا. قیامت کے روز کتنی شان و شوکت کے ساتھ وہ آ رہے ہوں گے, میں یہ ساری, اور پھر ساتھ ساتھ وہ نور ان کے چلتا ہوگا. اور یہ دعا مزید اس نور میں اضافے کی دعا بھی کرتے ہوں گے, اللہ پاک اس نور کو ہمارے سامنے وہ کریں گے, رب اس کو اور پورا کر دے, ہمیں اور عطا فرما, مزید اس میں ہمیں وسعت عطا فرما. تو یہ شان ہے ان لوگوں کی جو پکی سچی توبہ کرتے ہیں, رب کی عطائیں اس پر کس طرح ہوتی ہیں. یہ تو تھا ایک پہلو, ایک اینگل. اب میں آپ کو ایک اور اینگل بھی بتاتا ہوں جو توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں, تو پھر کیا ہوتا ہے. جب آپ سچی پکی توبہ کرتے ہیں تو پھر کیا کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر, یہ سورہ تحریم تھی, اب سورہ الفرقان میں سے فرمایا میرے بندے دیکھ میری کرم نوازیاں جب تو توبہ کرتا ہے. من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. واللہ, believe me, swear to Allah, that is beyond our perception. یہ ہمارے شعور سے ماورا چیزیں ہیں. وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا رحیم ہے. میں نے کہا تھا نا, وہ تواب ہے, وہ الرحیم ہے, وہ الغفور ہے, وہ اپنی یہ شانیں مینشن کرتا ہے. تو دیکھیے فرمایا جو توبہ کرتا ہے, وہ جو توبہ کرتا ہے ایمان میں کامل ہوتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, یعنی توبہ کرتا ہے. فرسٹ, the one who repents in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and believed in Allah subhanahu wa ta'ala, and he started doing good deeds because now he has rectified himself. توبہ کی, اب دوبارہ اس میں ریوائول ہو رہا ہے. توبہ کی, اپنی اصلاح کی, اب اچھے اعمال شروع کیے, تائب ہوا پکا. اس میں تھا نا توبہ نصوحہ,
اب اس کو سامنے رکھیں. اب یہ ایک اور اینگل سے, فرام ڈفرینٹ اینگل, فرام ڈفرینٹ ایسپیکٹ. ناؤ میں بندے نے توبہ کی میری بارگاہ میں آ کے, اب اچھے اعمال کر رہا ہے. ناؤ ہی ہیز فلی چینجڈ, ہی از اے چینج پرسن. ناؤ ہی ہیز ڈن the توبہ which is committed one, the solid one. صدق کے دل سے سچی پکی توبہ کر لی ہے. اب اچھے اعمال اس نے شروع کر دیے ہیں. Now he is going good deeds. Now he is fully changed. Now he is following the teaching of the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he become the fully taib now. تو کیا ہوتا ہے, تو میں میرے بندے دیکھ اب میری کرم نوازیاں تجھ پر کس طرح برستی ہیں. ہر ایک کوئی ایسا بھی کریم ہوگا, ہر ایک کوئی ایسا بھی رحیم ہوگا. کوئی دیکھا اس سے بڑا کوئی ایسا ہو نہیں سکتا, یہ رب ہی ایسا کر سکتا ہے. اور میں میرے بندے دیکھ وہ جو جتنے گناہ تو نے کیے تھے, وہ جو خطائیں کی تھی تو نے اپنے پاسٹ میں, اب تو تائب ہو گیا ہے, معافی مانگ لی ہے, لیکن اب دیکھ میں کرم نوازیاں کس طرح کرتا ہوں. بندہ بندے کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتا. ہم تو کسی کی ایک زیادتی نہیں بھولتے, معاف نہیں کرتے ساری زندگی, ہو سکتا ہے کسی کو. اب رب کی یہ صفات تواب, اس کو اسی لیے وہ تواب ہے. مطلب میرے بندے وہ جو تو نے خطائیں کی تھی, اب اس میں نہ جانے کیا کیا تھا, نہ جانے کتنی بڑی بڑی برائیاں, خطائیں, خطائیں, سیاکاریاں, بدکاریاں, نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ اس میں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اس میں منشن نہیں کیا ہے کہ فلاں فلاں گناہ, فلاں فلاں خطا, فلاں فلاں بدکاری, سیاکاری. مطلق کا وہ جو تیری خطائیں تھیں, بدکاریاں تھیں, وہ تو اب تائب ہو گیا, تیرے عمل صالح اب شروع ہو گیا, اب تو تبدیل ہو گیا. لیکن دیکھ وہ جو تیری خطائیں تھیں, اب میں ان کو اٹھا کر, وہ جو ساری بدکاریاں سیاکاری نہ جانے کیا تھا, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ پاک ان کی وہ برائیاں ساریاں اٹھا کر اچھائیوں میں تبدیل فرما دے گا. ایسا کو کریم ملے گا, ایسا کو رحیم ملے گا. فرمایا all those wrongdoings, bad deeds, whatever we did, they did in the past. Now they have done the tawbah now. They have changed now. When you change yourself with full commitment, now look what Allah subhanahu wa ta'ala is going to do for me. All those wrongdoings, bad deeds which you did in your past, now I'm going to change them into good deeds. Bad deeds, evil things, evil doings, wrongdoing are being changed into good deeds. اب وہ ساری برائیاں خطائیں اٹھا کر اللہ پاک نے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیا. ایسا کو کریم ہو سکتا ہے. میں میرے بندے دیکھ, یہ میری کرم نوازیاں ہیں, ان پر جو توبہ کرتے ہیں, جو سچی پکی صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں, میں ان پر یہ کرم نوازی کرتا ہوں کہ میں پھر ان کی خطائیں اٹھا کر عطاؤں میں تبدیل فرما دیتا ہوں. اللہ کریم کتنا بڑا کریم ہے, کتنا بڑا رحیم ہے کہ وہ کس طرح اس بندے پر کرم نوازی فرما دے. یہ پھر ہم ہی ہیں, ہماری طرف سے ہی ڈیلے ہوتا ہے, ہماری طرف سے ہی تاخیر ہوتی ہے, ہماری طرف سے ہی دیر ہوتی ہے. رب کی بارگاہ میں کوئی دیر نہیں ہے. یہ ایک اور پہلو تھا. اب ایک آخر میں یوں اللہ رب العزت فرمایا, وہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس میں ایک پیغام ہے, if you want to be successful, there is a key to success. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو آؤ تمہیں راز کی بات بتا دو. اللہ سبحانہ وتعالی saying, oh my servants, come to me, I tell you the secret of success, the key to success. How can you be successful in this world and hereafter? توبوا الى اللہ, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, اس کی طرف رجوع کر لو, توبہ کر لو, سچی پکی آ جاؤ. ایھا المؤمنون, all the believers, all of them, oh you all the believers, come to the court of Allah subhanahu wa ta'ala, do the توبہ. وتوبوا الى اللہ جميعا ایھا المؤمنون. تو پھر کیا ہوگا, لعلکم تفلحون, so that you become successful in this world and hereafter. So the توبہ is also a key to success. There is a secret of توبہ, that you become a taib, you do the توبہ with full commitment, then what happens? You will be a successful person in this world and hereafter as well, inshallah al-aziz. یہ تھی قرآن کریم میں سے کچھ, میں نے 2-4 آیات کریمہ کو جمع کر کے, ویسے تو یہ بہت ہی بڑا وسیع مضمون ہے, استغفار کا ذکر, توبہ کا ذکر, اس کی کرم نوازیوں کا ذکر, یہ قرآن کریم میں بھرا پڑا ہے. تو میں نے کوشش کی ہے اس کو ذرا ایک سمرائز کر کے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا جائے کہ اللہ کے بندو, یہ وہ ایام ہیں جن میں اگر ایسے ہو گئے, اگر ہماری توبہ سچی ہو گئی, پکی ہو گئی, توبہ تو نصوحہ ہو گئی, تو پھر یہ ساری کرم نوازیوں کے حقدار آپ بھی ہوں گے. واللہ believe me, if we change ourselves, especially nowadays, the time we are
going through very hard time, very difficult time. This situation is very, very serious situation. The whole world is going through. But wallahi, believe me, if we follow these teachings of the Quran, if we follow the teaching of the Quran and the holy book, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, as I just mentioned, all these things, then you will be a changed person. After this, you will be a totally different person. And then you will be deserving all these bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ساری کرم نوازیاں، اس کے فضل، اس کی رحمتیں، اس کی بخششیں، اس کی عطائیں، اگر پکے سچے تائب ہوگے تو ان سب نعمتوں کے آپ بھی حقدار ہوں گے، اس دنیا میں بھی، قیامت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سنا کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔